وعلى أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى قال أبو إسحاق السبعي عن عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا الآية. قال اللبن، یعنی مشرکین نے ایک یہ بھی اپنا عقیدہ بنایا تھا، کہہ دیتے تھے کہ ان جانوروں کے اندر جو پیٹ میں ہے ہمارے مردوں کے لیے تو حلال ہے، عورتوں پہ حرام ہے. یعنی مقصد ہے کہ بعض علماء نے فرمایا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان جانوروں کا دودھ جو ہے وہ ہم صرف مرد پی سکتے ہیں لیکن عورت نہیں پی سکتے. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ جو ان جانوروں میں ہے، یعنی دودھ ہے یا کل بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ ذکور کے لیے تو حلال ہے لیکن ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے. وقال له في ابن عباس رضي الله تعالى عنه: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا وهو اللبن والذين كانوا يحرمونه ولا إناثهم فيشربوه ذكرانهم. یہ ان کا ایک نعوذ باللہ بری عادت تھی کہ کہتے اس جانور کا جو دودھ ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے تو حلال ہے لیکن عورتوں پہ حرام ہے. وَكَانَتِ الشَّاةُ إِذَا وَلَدَتْ ذَكَرًا ذَبَحُوهُ وَكَانَ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ. اور اگر بکری سے کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو ذبح کرتے، کہتے یہ مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں پہ حرام ہے. وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَىٰ تُرِكَتْ فَلَمْ تُذْبَحْ. اور اگر کوئی بکری کا بچی پیدا ہو جاتی یعنی کوئی، تو وہ کہتے بھی اس کو ذبح نہ کرو، اس کو رہنے دو. وَإِنْ كَانَتْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء. اور اگر اس بکری سے بچہ پیدا ہوتا لیکن مردہ، بالکل مرا ہوا، تو کہہ رہی یہ سب پہ حلال ہے، یا مرد بھی کھائیں اور عورتیں بھی کھائیں. فَنَهَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْ ذَلِكَ وَقَدْ قَالَ الصُّدِيُّ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: الْبَحِيرَةُ لَا يَأْكُلُ لَبْنَهَا إِلَّا الرِّجَالُ وَإِنْ بَاتَ مِنْهَا شَيْءٌ أَكَلَهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ. وَقَدْ قَالَ إِكْرَمَةُ وَقَتَادَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ. حضرت شعبی کہتی ہیں کہ البحیرۃ، جانوروں کا نام رکھ دیتے، یہ بحیرہ ہے، یہ صائبہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ حامی ہے. وہ کہتی ہیں البحیرۃ، جو بحیرہ ہے، لا یاکل من لبنہا، اس کا دودھ جو ہے مردوں کے لیے حلال ہے لیکن عورتوں پہ حرام ہے. وَإِن مَاتَ مِنْهَا شَيْءٌ، اگر مر گیا جانور، مردار ہو گیا، تو پھر سب کھائیں، پھر مرد بھی کھائیں اور عورتیں بھی کھائیں. مقصد کیا ہے بات سمجھنے کا؟ کہ یہ معتقدات تھے مشرکین کے کہ وہ اپنے دماغ سے اپنے خواہشات کے مطابق خود گھڑتے تھے، چیزیں بناتے تھے خود. یعنی جن کا نہ قرآن میں کوئی ثبوت، نہ اللہ کے فرمان میں کوئی ثبوت، نہ ملت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام میں کوئی ثبوت، نہ دین اسماعیل علیہ السلام میں کوئی ثبوت. ان کی عادت تھی. اور یہی بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آج بھی دنیا میں جتنے فرقے ضالہ ہیں، یعنی گمراہ فرقے ہیں،
چاہے وہ روافض ہیں، خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، یا اہل احداث اہل بدعت ہیں، ان کے پاس بھی دلیل نہیں ہوتی، وہ خود بات بناتے ہیں، خود اپنے تفکرات سے تخیلات سے ایک چیز کو دین بنا دیتے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کا کرنا ضروری ہے اور اس کا نہ کرنا ضروری ہے۔ حالانکہ مومن کا قاعدہ کیا ہے کہ وہ ہر حکم میں پابند ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو اللہ نے حرام کیا کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو دین کا طریقہ میرے پاک نبی نے بتلا دیا ہے کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی اس میں زیادتی نہیں کر سکتا، کوئی اس میں کمی نہیں کر سکتا۔ یعنی اب آپ دیکھ لیں کہ 1400 سال گزر گئے، یعنی اس سے پہلے بھی جو ادیان ثابتہ تھے، جو ادیان حقہ تھے، ان کے نزدیک بھی یہی بات تھی، لیکن ہم تو تابع ہیں نا دین محمد رسول اللہ کے۔ تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اگر آپ نفلی طواف کریں، عمرے کا طواف کریں، حج کا طواف کریں، طواف زیارت ہو، طواف الوداع ہو، طواف القدوم ہو، تو طواف کے کتنے چکر مقرر ہیں؟ 7۔ اب نہ یہ 8 ہو سکتے ہیں نہ 6 ہو سکتے، کیونکہ حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے چکر کتنے فرمائے؟ 7۔ تو اب کوئی بندہ، کوئی مسلمان، کوئی مولوی، کوئی عالم، 100 آدمی اکٹھا ہو جائے گا کہ جی ماشاءاللہ طواف عبادت ہے، بڑی اچھی بات ہے، محبت کی بات ہے، چلو بھی 7 کے بجائے ہم 9 کیا کریں گے، تو یہ نہ جائے۔ اس کو اللہ نے منع کر دیا کہ تم اپنی طرف سے دین میں کوئی جوڑ نہیں لگا سکتے۔ اچھا اگر کوئی کہے چلو بھی ٹھیک ہے ہم 6 کر لیا کریں گے، تو کوئی نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف شروع کیا حجر اسود سے، اب اگر کوئی آدمی رکن یمانی سے شروع کرے تب بھی طواف نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی حجر اسود سے ذرا گزر کے کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے شروع کرے تب بھی طواف نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جگہ بھی معین ہے اور چکر بھی معین ہے۔ اب اس کے بعد حضور نے حکم دیا کہ 2 رکعت پڑھو، تو 4 رکعت کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ 2 رکعت کی ہم 1 رکعت پڑھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، جو فرمان ہے، جو طریقہ ہے، جو منہج ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح صفا مروہ ہے، اسی طرح سارے دین کو دیکھ لیں، ساری شریعت کو دیکھ لیں کہ حج ہوگا کب بھی 9 تاریخ کو، کہاں ہوگا؟ عرفات میں۔ تو اب ہم حج 9 تاریخ کو کعبے کے اندر بھی نہیں پڑھ سکتے، اب ہم حج جو ہے 9 تاریخ کو مدینہ منورہ میں بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی نے حج کہاں پڑھا؟ عرفات۔ اچھا بعض چیزیں ہیں جن کی اللہ کے نبی نے خود اجازت دی ہے۔ کیا مانا کہ بھی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو رکوع کے اندر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ رکوع میں اعلیٰ تو نہیں پڑھتے ہو نا بھائی، اللہ کے بندے مہربانی کیا کرو نا، اگر صحیح نہیں بتا سکتے تو خاموش رہو۔ سبحان ربی العظیم رکوع میں نہیں ہوتا سبحان ربی الاعلیٰ، سجود میں ہوتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ اچھا اب اس کے لیے حدیث میں یہ سارے چیزیں موجود ہیں کہ بھی کم از کم درجہ کیا ہے؟ 3 دفعہ، اگر زیادہ پڑھو 7 دفعہ، اگر زیادہ پڑھو 11 دفعہ۔ اچھا اگر نفلی طواف ہے تو اور بھی زیادہ پڑھ سکتے ہو۔ تو اس کی اجازت خود حضور پاک نے دی ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اچھا جی تہجد کی رکعتیں کتنی ہیں؟ تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ساری زندگی میرے مدنی سرکار نے، سرکار دو جہاں رحمت للعالمین نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں پڑھی، اور رات کو آپ 4 رکعت اکٹھی پڑھتے تھے۔ 4 رکعت پڑھ لی، پھر 4 رکعت پڑھ لی، تو 8 رکعتیں تہجد کی ہو جاتی۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے، محبوب طریقہ جو ہے وہ 8 ہے، لیکن حضور نے اجازت دے دی کہ کوئی زیادہ پڑھنا چاہے تو منع نہیں، اگر کوئی کم پڑھنا چاہے صرف 4 رکعتیں پڑھے تب بھی تہجد ہو جائے گی، اگر اس کو زیادہ وقت نہیں ملا صرف 2 رکعت پڑھ لے تب بھی تہجد ہو جائے گی۔ تو یہ دین حضور نے خود سمجھا دیا۔ اب اس میں کوئی رد و بدل، جس میں اجازت دی اجازت دی، جس میں اجازت نہیں دی اجازت نہیں دی۔ اسی طرح آپ سفر میں ہیں تو ظہر کی نماز ہے تو آپ 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھیں گے، اب آپ 4 نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ اللہ کی نماز ہے، اللہ کا فرض ہے، عبادت ہے، لیکن جب اللہ نے رعایت کر دی، حضور نے فرمایا تو اللہ کی رخصتوں سے بھی فائدہ اٹھا۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو چیزیں میرے پاک نبی نے، سرکار دو جہاں نے
اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں وہ اعمال ثابت نہیں ہیں، ان کو ہم جتنا خوبصورت بنائیں، جتنا اللہ رسول کا نام لیں، وہ بدعت تو بنے گی لیکن سنت نہیں بنے گی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، چاہے کسی کو بات سمجھ آئے یا سمجھ نہ آئے۔ مثلاً اذان ہے، اب اگر اذان سے پہلے ہم صلاۃ و سلام شروع کر دیں، صلاۃ و سلام بڑی اچھی بات، اللہ کے نبی پہ صلاۃ و سلام پڑھنے چاہیے، لیکن اذان سے پہلے اگر ہم پڑھیں گے تو بدعت ہے، کیونکہ ہم نے دین کے مسئلے میں جوڑ لگایا جس کا حکم حضور نے نہیں دیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے اذان کے خاتمے پر صلاۃ و سلام شروع کر دیے، بدعت ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے جمعہ کی نماز کے بعد سلام پھیر کے کھڑے ہو گئی، صلاۃ و سلام پڑھو جی، ساری مسجد میں لوگ کھڑے ہیں اور صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، بدعت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل نہیں فرمایا۔ اسی طریقے سے آپ سارے مسئلے دیکھ لیں تو جتنی باطل فرقے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں ان کو اعمال سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ درخت دیکھیں نا جی، آم لگے ہوں تو آپ کہیں گے آم کا درخت ہے، یہ کیا ہے جی؟ یہ تو انگور ہے، یہ کیا ہے جی؟ یہ جامن ہے، یہ کیا ہے جی؟ یہ انار ہے۔ اسی طرح مذہب اور دین کیسے پہچانا جاتا ہے کہ ان کے ہر عمل کو دیکھو کہ وہ میرے مدنی کی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر وہ حضور کی سنت کے مطابق ہے تو اہل سنت ہے، اگر صحابہ کے عمل کے مطابق ہے تو اہل سنت والجماعہ ہے، اگر حضور کا عمل بھی نہیں ہے اور صحابہ کا عمل بھی نہیں ہے تو یہ اہل بدعت تو ہو سکتا ہے، اہل سنت والجماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ سنت کا معنی کیا ہے؟ سنت محمد مصطفیٰ، اور جماعت کا معنی کیا ہے؟ جماعت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو اس لیے ہمیشہ یا مشرکین کہ اور جی یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تم کون ہو حلال حرام پیدا کرنے والے؟ حلال کرنے والے بھی اللہ کی ذات ہے اور حرام کرنے والی بھی اللہ کی ذات۔ اس لیے میرے پاک نبی نے فرما دیا کہ ان اللہ فرض فرائض و شرع شرائع، اللہ نے فرائض بھی معین کر دیے، اپنی شریعت بھی بیان فرما دی، اور فرمایا الحلال بین والحرام بین، اللہ نے حلال بھی واضح کر دیا اور حرام بھی واضح کر دیا۔ لیکن یہ کہنا یہ مردوں کے لیے حلال، عورتوں کے لیے حرام، اچھا یہ مردار ہے تو اب دونوں کے لیے حلال، تو یہ ساری چیزیں کیا تھیں؟ وجہ کیا ہے کہ نہ دلیل ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی حجت ہے، صرف اپنے عقل سے دین میں مسئلے پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہی عادت تھی جاہلیت میں، اور یہی عادت ہے آج بھی، اللہ معاف فرمائے جاہلوں میں، کہ ہر بات میں ایک خود طریقہ بنا لیں گے اور اس کے بعد کہیں گے دیکھو جی کوئی برائی تو نہیں کی نا ہم نے، دیکھو نا ہم کام تو اچھا ہے نا جی، دیکھو نا جی آخر ہم نے دیکھو اب اگر قبر پہ بیٹھ کے ہم نے قرآن شریف ختم کر دیا، حضرت دیکھو قرآن ہی پڑھا ہے نا مولوی صاحب، کوئی ہم نے غلط بات نہیں پڑھی، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اگر قرآن کا ختم کرنا قبر پہ سنت تھا تو میرے مدنی پاک نے کیوں نہیں سمجھایا؟ یہ تو حضور پہ اعتراض کر رہے ہیں ہم، یہ تو اللہ کے نبی پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو مسح کرنا بھی سکھلا دیا، انگلیوں میں خلال کرنا بھی سکھلا دیا، پانی کلی کرنا بھی سکھلا دیا، تو اتنی بڑی بات نہیں سکھلائی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو لوگ باطل فرقے ہوتے ہیں ان کے جتنے کام ہوں گے وہ خود بنائے ہوئے ہوں گے، نہ قرآن میں دلیل ہوگی نہ محمد مدنی کی سنت میں دلیل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیں حضور کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ وقال شال بحیر ضایاکم الابنیاء الا الرجال، وقال مجاہد رحمہ اللہ تعالی فی قوله تعالی وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصة لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، قال الصائبۃ والبحیرہ، کہ صائبہ اور بحیرہ جو جانور ہیں ان کا دودھ جو ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے تو حلال ہے لیکن عورتوں کے لیے حرام ہے۔ وقال ابو العالی مجاہد تعالی فی قول اللہ تبارک و تعالی سیدیم وصفهم ای کہ لهم الكذب ذلك یعنی كقوله تعالی ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ متاع اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو ان کے جھوٹے قول جو ان نے کہا ان کو ہم بدلہ دیں گے، ان کو سزا دیں گے، جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ حلال یہ حرام یہ حلال یہ حرام، ان کا ہم ان کو پوری سزا دیں گے۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ نہ کہو تم اپنی زبانوں سے کہ یہ حلال ہے بلکہ یہ حرام، اللہ پہ جھوٹ بنا رہے ہو۔ ان
ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو لوگ اللہ پہ جھوٹ بناتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ باقی تو دنیا میں متاع چند روزہ زندگی ہے، گزار لو، لیکن آخرت میں تو آنا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہے نا، فیصلے تو پھر وہی ہوں گے۔ اب اس کے بعد فرمایا انہ حکیم علیم، حکیم فی افعالی و اقوالی و شرعی و قدری، اللہ کے جو اقوال ہیں، اللہ کے جو افعال ہیں، جو اللہ کی تقدیر ہے، جو اللہ کے شرائع ہیں، سب حکمت پر ہیں۔ علیم، اللہ پاک جاننے والے ہیں باعمال عبادہ من خیر و شر، بندوں کے عمل اچھے ہیں تو اللہ جانتے ہیں، برے ہیں تو اللہ جانتے ہیں۔ کیا مانا؟ بس یجزیہم علیہا اتم الجزاء، اس پہ ہم اللہ فرماتے ہیں کہ پورا پورا میں بدلہ دوں گا۔ اگر تیرے اعمال اچھے ہیں تو بدلہ بھی جنت ملے گی، اگر تیرے اعمال بھڑے ہیں تو پھر جہنم کی سزا ہوگی۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، قد خسر الذین قتلوا اولادہم صفحا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری امت کو بتلا دیں کہ خسر الذین قتلوا، وہ لوگ تروٹے میں پڑ گئے، گھاٹے میں پڑ گئے دنیا و آخرت کے، جن لوگوں نے بے وقوفی سے بغیر علم کے اپنی اولادوں کو قتل کیا۔ جیسے مشرکین مکہ تھے، لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، آر کی بنا پر، اور کبھی کبھی جو ہے لڑکوں کو بھی قتل کر دیتے کہ جی چل کل کو معیشت کمی تنگی ہو رہی ہے، کہاں سے کھائیں گے۔ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، اور جنہوں نے چیزوں کو حرام کیا، اللہ نے ان کو رزق عطا فرمایا تھا، لیکن اللہ کے رزق کو انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا، جھوٹ باندھا اللہ پر کہ یہ سب اللہ کا حکم ہے۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدين، اللہ پاک نے فرمایا میرا مزید تحقیق پکی بات ہے، وہ گمراہی میں جا پڑے، وہ گمراہ ہو گئے، اور وما كانوا مهتدين نہیں ہے وہ ہدایت والے جو اپنی اولادوں کو خود قتل کر دیں، جو خود حلال حرام کے فیصلے کر لیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بہتر ہے، یہ نہ بہتر ہے، نہ اللہ نے فرمایا میں نے تو اسی لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجا، میں نے اسی لیے انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ آگے میرے رستے بتلائیں لوگوں کو کہ کن باتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کن باتوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ میں نے کتابیں اتار کے فیصلے کر دیے، شریعتیں بھیج دی، اور انبیاء نے آ کے امت کے سامنے ہر بات کا نمونہ پیش کر دیا کہ یہ طریقہ ہے، یہ عمل ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسے مسائل جو لوگوں نے خود اختیار کی اللہ پاک نے منع فرما دیا، جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں موجود ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں بیٹھے ایک دن اکٹھے ہوئے، کہنے لگے کہ بھائی ہماری کیا ہے، بھائی ہمارا کیا حال ہے؟ کہنے لگے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا دیکھو نا، پہلے لوگ جو گزرے ہیں ان کی عمر ہوتی تھی 1000 سال، 900 سال، 800 سال، اب تو عمر روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے نا، اب تو 60، 65، 70۔ حضور نے فرمایا میری امت کی عمر جو ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان ہوگی، کوئی قلیل ہیں جو اس سے آگے گزریں گے، ورنہ عام طور پہ 60، 65، 70 السلام علیکم یہ آدمی۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ بھئی جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کی ہے 1000 سال اور ہم نے کی ہے 40 سال، تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو ہم سے نمبر لے گئے۔ انہوں نے تو ایک آدمی 1000 سال نماز پڑھے اور ایک آدمی 100 سال نماز پڑھے، صاف بات ہے کہ 1000 سال والے کی نمازیں زیادہ ہیں، 1000 سال والے کے روزے زیادہ ہیں، 1000 سال والے کی عبادت زیادہ ہے، خیرات زیادہ ہے۔ صحابہ نے فکر کیا اور پھر آپس میں بیٹھ کے اپنے دماغ سے ایک مشورہ سوچا، کہنے لگے بھی ایسا کرتے ہیں کہ ہم خصی ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں، شہوت رہی نہ، عورت کا جھگڑا ہی نہ رہے، نہ بیوی نہ بچے۔ یہ بیوی بچے کا یہ مسئلہ ہے نا، کھانے کا کرو، ان کے روٹی کا کرو، کپڑے کا کرو، مکان کا کرو، خرچے کا کرو، کدھر جائے آدمی؟ اب رات دن ان کے لیے کمائے گی عبادت کرے۔
یہ عورت کا بھائی بڑا مسئلہ ہے، بچوں کا بڑا مسئلہ ہے. یہ تو ہر وقت آدمی بس ان کی کمائی کے لیے پڑا ہوا، یار بچوں کے لیے کچھ کرو، بچوں کے لیے کچھ کرو. تو جب نہ بیوی ہوگی، نہ خواہش ہوگی، نہ شہوت ہوگی، نہ شادی ہوگی، تو جان چھوٹ جائے گی، نہ ہم عبادت کریں گے. دوسرے صحابی نے کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد میں گوشت کھانا چھوڑ دیتا ہوں. بس یہ ہم گوشت کھاتے ہیں نا، اس میں پروٹین ہوتی ہے، طاقت آتی ہے، تو خواہش ہوتی ہے، نہ گوشت کھائیں گے نہ خواہش ہوگی. بس اپنا روٹی کے 2 پانی کے ساتھ نوالے کھا لیے، کھجور کے دانہ کھا لیا، گزارا. تیسرے نے کہا اچھا ابھی میرا فیصلہ ہو گیا، ہم روزانہ روزے سے رہوں گا، ساری زندگی افطار کرنا ہی نہیں بس. چوتھے نے کہا کہ دیکھو بھائی ہم یہ کرتے ہیں کہ ساری رات جاگنا ہے، مصلے پہ کھڑا رہنا ہے، نماز قرآن تلاوت سونا نہیں بس. بھائی کچھ تو اللہ کو ہم راضی کریں نا، اللہ کو منائیں نا. ہماری عمر تو بڑی چھوٹی دی ہے، 70 سال عمر ہے کل. اچھا 70 سال میں اگر حساب کریں تو 35 سال تو رات کو سونے میں گزر گئے، باقی 35 سال بچے. پہلے 15 سال ہم بالغ ہی نہ ہوئے، تو باقی کتنی بچ گئے؟ اتنی سی عمر میں ہم اللہ کو کیسے منائیں؟ تو اس لیے ساری رات جاگیں گے، دن میں روزے رکھیں گے، شادی وادی کا چکر ختم کر دیں گے، اپنے آپ کو خسی کر لیں گے. یہ سارا مشورہ کر کے اب ایمان سے کہیں، صحابہ یہ جو سوچ رہے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا ناراض کرنے کے لیے؟ ہاں جی، راضی کرنے. ان کا مقصد کیا تھا؟ تم جو عرس شریف کرتے ہو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ناراض کرنے کے لیے؟ ختم شریف، رجبی شریف، معراج شریف، 27ویں شریف اور 7 جمعرات شریف، کل کندھانا شریف، ہیلا صدقہ اسقات شریف، یہ سارا تم بھی تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو نا. وہ بھی راضی کرنے کے. حضور کو پتہ لگا، حضور نے بلایا، فرمایا بلاؤ انصاف سوا. حضور نے فرمایا ایکم مصلی، خبردار تم میں سے کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ انہوں نے کہا حضور ہم نبی کا مقابلہ کون کر سکتے؟ حضور نے فرمایا انام واقوم واصوم وافطر. تو جب تم میرا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، لیکن نیند بھی کرتا ہوں، اور روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں شادی بھی کرتا ہوں، بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، تو تم کوئی مجھ سے بھی زیادہ بڑھ جاؤ گے کہ تم بیویاں چھوڑ رہے ہو، جاگنا رات کا آرام چھوڑے ہو؟ خبردار، یہ دین نہیں. دین وہ ہے جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے. یہ نہیں کہ تم اپنے عقل سے خدا کو راضی کرو نا، خبردار. اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہر بندہ اس کے لیے شادی حلال، بیوی کا حق ادا کرنا حلال، بلکہ عبادت. حتیٰ کہ علماء نے اتنا لکھا ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں پیار کر رہے ہیں، ہنس کھیل رہے ہیں، اللہ فرماتے ان کو نفل سے بھی زیادہ ثواب دے دو. کیوں کہ گناہ سے تو بچ رہے ہیں نا. اگر میاں بیوی مطمئن ہوں گے تو باہر منہ کالا کیوں کریں؟ اگر خاوند اپنی بیوی سے خوش ہے، بیوی اپنے خاوند سے خوش ہے، تو غیر پہ غلط نظر کیوں ڈال؟ یہی تو عذاب ہے نا کہ ان کو جب گھر میں خوشی نہیں ملے گی تو باہر بھاگے گا. عورت کو اگر مرد سے عزت اور آرام نہیں ملے گا تو وہ دوسرے مرد پہ نظر ڈالے گی. اس لیے اسلام نے کہا کہ نہیں، شادی بھی کرو، نیند بھی کرو، گوشت بھی کھاؤ، لیکن حلال کھاؤ، حرام سے بچو. روزہ رکھنا ہے، حضور نے فرمایا تو روزے رکھے کرو. کہ رمضان المبارک سے پہلے جب شعبان کا مہینہ آتا، حضور روزے رکھنے شروع کر دیتے کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تاکہ رمضان کا استقبال ہو جائے. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ ہر ہفتے میں آدمی سوموار کے دن روزہ رکھے اور جمعرات کے دن روزہ رکھے، ہفتے میں 2 روزے یہ ہو جائیں گے. اور مہینے میں 3 روزے رکھے، 13، 14، 15. جب یہ چاند بالکل اپنے عین کمال پہ ہوتا ہے تو یہ 3 روزے رکھنا جو ہے وہ بھی سنت محمد مصطفیٰ ہے. اور اسی طرح رمضان کا پورا مہینہ جو ہے وہ اللہ کا فرض ہے. اور رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے جو ہیں وہ سنت محمد مصطفیٰ ہے. اور اسی طرح عاشورے کا روزہ رکھیں،
9 محرم اور 10 محرم یا 10 محرم اور 11 محرم کا روزہ، تو یہ روزے جو ہیں تمہارے حضور نے فرمایا جب تم 1 مہینے کا روزہ رکھتے ہو اور اس کے بعد 6 شوال کے 6 روزے رکھتے ہو، اللہ فرماتا ہے میرے بندے کو پورے سال کے روزوں کا ثواب دے دو۔ کیوں؟ ہر عمل کا 10 گنا تو ملنا ہے نا، تو 30 کے 300 ہو گئے، 6 کے 60 دن ہو گئے، 360 دن کے روزے بن گئے ہمارے۔ اور اگر ہفتے میں 2 روزے رکھو تو سبحان اللہ، ہر مہینے میں اگر 3 روزے رکھو گے تو اندازہ کرو جب مہینے میں 3 ہوں تو 12 مہینے میں کتنی بنیں گے؟ ہاں جی 36 بنیں گے نا، 12 36 ہوں گے نا، اور ہر عمل کا 10 ملے گا تو پھر وہ 360 گویا پورے سال کے روزے اور اللہ نے ہمیں عطا فرما دیے۔ اور ہر ہفتے میں جب 2 رکھو گے تو مہینے میں کتنے بن گئے؟ 8 روزے بن گئے، اور پھر 8 کو اگر 12 سے ضرب دو، رمضان کا تو نکال دو، 11 سے ضرب دو گے تو کتنے بن جائیں گے؟ 88، اور 88 کو 10 سے ضرب دو تو اللہ پاک وہی صائم الدہر کا ثواب عطا فرما دیتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرے صحابہ بڑے پریشان ہیں کہ عمر چھوٹی ہے، پہلی امتوں کو ثواب کو نہیں مل سکتے، ان کو بتاؤ کہ میں نے امت مدنی پہ رحمت کر کے 1 رات ایسی دے دی ہے کہ 1 رات عبادت کرو 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ 1 رات کی عبادت جو ہے رمضان کی لیلۃ القدر کی، وہ کتنا 1000 مہینہ، 1000 اور اس سے بہتر ہے، خیر من الف شہر۔ اور جس بندے کو 20 رمضان ملے، اب 1000 کو 20 سے ضرب دے دو تو کتنے مہینے کی عبادت مل گئی؟ اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیری امت کی عمر تو چھوٹی ہے لیکن ثواب میں سب سے آگے لے جاؤں گا، تیری امت سب سے بعد میں آئی لیکن جنت میں سب سے پہلے لے جاؤں گا، اور تیری امت بعد میں آئی لیکن جنت میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ کی ہوگی۔ اور میرا مدنی آپ اپنی امت کو بتلا دیں کہ میں 70,000 تیری امت میں سے ایسے لوگ ہیں جن کا حساب بھی نہیں کروں گا، بغیر حساب کے جنت میں دے دوں گا۔ تو اس لیے اب آپ اندازہ فرمائیں جو اللہ کی کتنی رحمت ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ ایک مسواک شریف کی سنت ہے، اس سنت کا 70 فائدہ ہے، اور اس کا ادنا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ پابندی سے مسواک کرے اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ کر دیتے ہیں۔ یہ تو ادنا فائدہ ہے، بڑے فائدے کتنے ہوں گے؟ تو جب سنت پہ عمل کرو گے تو اتنا اجر ملے گا، اور اپنے گھر سے بدعتیں گڑو گے تو بدعت کا ٹھکانہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جو شخص میرے دین میں بدعت کرے، فرمایا اس پہ اللہ کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، اور فرمایا جو شخص میرے دین میں بدعت ایجاد کرے اور اس کے عمل کو پھینک دیا جائے گا، قیامت میں اس کا کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ اور فرمایا کہ جو چیز میرے طریقے کے علاوہ نکالی جائے، کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ، جو چیز تم دین میں نئی پیدا کرو جو میرے محبوب نے نہیں کی، میرے محبوب سے اصل ثابت نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اور فرمایا کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ ایک سیدھی سی بات، اس لیے ناراض نہ ہوا کریں، ٹھنڈے دل سے اللہ کے دین کو سوچا کرو، بالکل اپنے آپ کو ٹھنڈا کر کے، بڑا دماغ کر کے، بڑا دل کر کے خدا کے کعبے میں کھڑے ہو، اللہ نے تمہیں مرکز ہدایت نصیب کیا ہے، کہہ دو الحمدللہ۔ اس میں کھڑے ہو، خدا کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچو، گھر میں جا کے سوچو، اپنے ملک میں جا کے سوچو کہ کیا کسی پیغمبر کا عرس جو ہے میرے مدنی نے منایا ہے کہ نہیں منایا؟ اگر حضور نے منایا ہے تو جھگڑا ہی ختم، پھر جو انکار کرے وہ تو مسلمان ہی نہیں۔ اور اگر اللہ کا نبی انبیاء کا عرس بھی نہ کریں تو تم پیروں کا کرو، تو منع ہوا کہ کوئی ہے تو نئی چیز کہ حضور نے۔ اچھا اب کوئی یہ کہتا ہے جی او جی نبی تو جی معصوم ہے جناب، انبیاء تو جی بڑے شان والے، ان کو تو عرس کی ضرورت ہی نہیں۔
تو عرس گناہ گاروں کا کیا جاتا ہے؟ یعنی اگر پاک لوگوں کو عرس کی ضرورت نہیں ہے تو عرس کس کا کرتے ہو؟ جو گناہ گار ہو، جو برا ہو، نعوذ باللہ. کیا ہے؟ اور کبھی کسی سے پوچھا بھی ہے، مکے مدینے میں ہو، کوئی دیوبندی بریلوی جھگڑے میں نہ پڑو، کسی عربی سے یا عربی کی لغت کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لو. آج کل تو عربی، انگریزی، اردو، عربی سب لغتیں ملتی ہیں نا، اس میں دیکھ لو کہ عرس کس کو کہتے ہیں. کسی مولوی سے نہ پوچھو، کوئی لغت کی کتاب خود خرید لو کہ عرس، عریس، عروسہ، یہ کیا ہے؟ مادہ ایک ہے. عرس مانا شادی، یاد رکھو. عرس کا مانا کیا ہے؟ شادی. عریس مانا دولہا، عروسہ مانا دلہن. اچھا، کہتی ہیں جی شادی کا مانا ہے خوشی. خوشی یعنی خوشی ہوئی تمہیں کہ فوت ہو گئے، جان چھوٹی ہماری. کیا بتا؟ اچھا جی، شادی کا مانا ہو جی، کہتے ہیں شادی کا مانا ہے دو کا ملنا. یہ ہمارے بھی تو اللہ سے مل گئے. اچھا، یہ اللہ سے مل گئے، آدم نہیں ملے اللہ سے؟ نوح علیہ السلام، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو پھر سب سے زیادہ تو وہ اللہ سے مل گئے. ان کا عرس تو پہلے کریں. 1,24,000 عرس تو کرو نبیوں کا. پھر 2.5 لاکھ صحابہ ہیں میرے مدنی کے، 2.5 لاکھ عرس وہ کرو. انشاءاللہ نماز پڑھنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی، عرس پہ ہی رہو بس. کوئی عقل کرو، خدا کے لیے سوچو. یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے، یہ جاہلوں کا کام ہوتا ہے. کہہ دینا او جی وہابی ہے، او جی دیوبندی ہے، او جی بستر بند ہے، او جی تبلیغی ہے، او جی اہل حدیث ہے. اس بات میں نہ پڑو. آپ کو اللہ نے انسان نہیں بنایا. نہ آپ روٹی جو ہے ناک سے کھاتے ہیں یا منہ سے کھاتے ہیں. آپ سرما کان میں پہنتے ہیں یا آنکھ میں. یہ عقل ہے، باقی دین نبی کا سمجھنے کا عقل نہیں ہے. یہ کیا بات ہے؟ چھوڑ دیں آپ مولویوں کے جھگڑے میں کہ مولوی مکی کیا کہتا ہے، مولوی مدنی کیا کہتا ہے. اللہ نے تمہیں بھی عقل دیا ہے. اگر حضور نے عرس کیا ہے تو سنت ہے، ورنہ بدعت ہے. سیدھی بات. اگر حضور نے تیسرے دن کل خانی کا حکم دیا ہے، یا حضور نے اپنے کسی بیٹے کی وفات پر، بیٹی کی وفات پر، سیدنا حمزہ کی وفات پر، کسی رشتہ دار کی موت پہ تیسرے دن کل خانی اور 7 جمعراتوں کا حکم دیا ہے تو سنت ہے، ورنہ بدعت ہے. اور ہر بدعت کا ٹھکانہ جہنم. ایک کھلی بات ہے، جھگڑے کی بات. ساری دنیا کی حدیثوں کا مطالعہ کر لو. اگر حضرت بلال نے صلاۃ و سلام اذان سے پہلے پڑھے ہیں تو سنت ہے، ورنہ بدعت. کوئی جھگڑے کی بات نہیں، کوئی مولوی کی بات نہیں، کوئی دیوبندی بریلوی کی بات نہیں. اللہ سے دعا کرو اللہ سب جو فوت ہو گئے ان کی قبروں پہ رحمت کرے، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے. چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ اہل حدیث کہلاتے ہیں، چاہے وہ تبلیغی کہلاتے ہیں، وہ کسی بھی دینی جماعت کے ساتھ متعلق ہیں، اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے کرے. اللہ تبارک و تعالی سب پہ راضی ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی سب کو محمد مدنی کا غلام بنائے. یہ اللہ کے کعبے میں دعا کرو اور فیصلے خود کیے. یہ تو نہیں نا کہ جیسے ابھی خود قرآن پڑھ رہے ہو کہ کہہ دیتے تھے کہ جی اس جانور کا دودھ ہمارے مردوں پہ حلال، عورتوں پہ حرام. اور بھائی کیوں؟ کہتے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں. یہ تو پھر مشرکین کی عادت ہے کہ دین میں نئی نئی باتیں خود پیدا کریں. یہ بات مسلمانوں کی نہیں ہوتی. مسلمان تو تابع ہوتا ہے ہر بات میں. کس کا؟ محمد الرسول اللہ. اللہ اکبر. ایمان سے کہیں. حالانکہ تم تو کہو گے بھی یہ شرم کی بات ہے، دین میں کوئی شرم کی بات نہیں ہوتی.
ایک مدینے کا مرد تھا، مکے کا مرد تھا اور مدینے کی عورت تھی، یعنی خاوند تھا مہاجر یوں سمجھو، اور عورت تھی انصار۔ شادی ہو گئی، دعا کرو اللہ ہمارے بھی مہاجر انصار کے جھگڑے دور کرے، دعا کیا کرو دل سے، اللہ سب پہ رحمت۔ دیکھو یاد رکھو، کوئی مہاجر مرے گا تو ہمارا بھائی نہیں، اچھا مہاجر کسی کو مارے گا تو کس کو؟ کافر کو مارا ہے، وہ ہمارا بھائی۔ بربادی کس کی ہو رہی ہے؟ دونوں طرف گھر تو ہمارا برباد ہو رہا ہے، دونوں طرف آگ تو اپنے گھر کو لگی ہوئی ہے نا، چاہے یہ مارے یا وہ مارے، سندھی مارے یا مہاجر مارے، پٹھان مارے یا پنجابی مارے، مار کس کے رہے ہو؟ ہندو کو مار رہے ہو؟ بڑے بہادر تو بنتے ہو، کس کو مار رہے ہو؟ اب جناب جب شادی ہو گئی تو شادی والی رات خاوند ہے نا، جوانی ہوتی ہے، لڑکی بھی بیوی بھی جوان ہے، خاوند بھی جوان ہے، تو اس نے اپنی بیوی سے خواہش کی کہ تم یوں لیٹو اور یوں لیٹو اور یوں لیٹو۔ سرکار نہیں، کیا مطلب؟ تو میری بیوی ہو، میری مرضی میں تمہیں بیٹھ کے جمع کروں، سو کے کروں، لیٹ کے کروں، دائیں سلا کے کروں، بائیں کھا کے نہیں، میں تمہاری بیوی ہوں، لیکن ہمارے انصار میں ایک ہی رواج ہے کہ عورت سیدھی سو جاتی ہے اور مرد اس کے ساتھ جمع کرتا ہے، دوسری بات ہمیں نہیں آتی۔ اس نے کہا اللہ کی بندی میری بیوی ہو؟ اس نے کہا بیوی ہوں لیکن اسأل رسول اللہ، یہ ہے ایمان۔ تمہاری عورت جو جاتی ہے قبر پہ منت ماننے، اس نے بھی کبھی کہا ہے کہ مولوی صاحب ذرا اسأل رسول اللہ، حضور سے تو پوچھو یہ جائز ہے کہ حرام ہے؟ اب حضور سے نہیں پوچھ سکتے، حدیث تو موجود ہے نا، حضور کی خدمت میں آ گئے، بالکل کوئی عیب نہیں، شریعت میں کیا عیب ہے؟ اس نے کہا حضور ہمارا یہ جھگڑا چل گیا ہے، آپ حکم دیں۔ کیا آپ نے فرمایا یاد رکھو میاں بیوی ہر طریقے سے متمتع ہو سکتے ہیں، لیکن صرف مقام ایک استعمال کرے گا جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی غلط مقام اختیار نہ کرے، باقی ان کی مرضی ہے، بیٹھے کھڑے ہوں لیٹیں جیسے کرے، کوئی منع نہیں۔ یہ تھا ایمان کہ پہلی رات ہے، دلہن ہے، وہ کہتی ہے نہیں پہلے چلو حضور سے پوچھو، اور تم کہتے ہو کہ نہیں او جی بزرگوں نے کہا ہے نا، پرانا طریقہ جی چلا آ رہا ہے، او جی ہمارے بڑے جو تھے نا وہ بھی حضرت یہی کرتے تھے، ہماری دادی جو تھی نا، حضرت دادی ہماری، وہ 11ویں کا دودھ ضرور تقسیم کرتی، اب اگر ہم نہ کریں تو دادی کی سنت تو گئی نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بدعت بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا دروازہ اور ایک بات یاد رکھ لو، اللہ کا کعبہ میرے سامنے ہے، ایک بندہ مومن ہے موحد، زنا میں مر گیا، شراب میں مر گیا، ڈاکے میں مر گیا، میرا مدنی شفاعت کرے گا، لیکن بدعتی کی شفاعت نہیں کرے گا۔ ایک بات یاد رکھ، ہر امت کے گناہ گار کی شفاعت میرا مدنی کریں گے۔ بڑے سے بڑا مجرم ہے، ساری زندگی شراب میں گزر گئی، کباب میں گزر گئی، زنا میں گزر گئی، گناہوں میں ڈوبے ہوئے گزر گئی، گناہوں میں مر گیا، لیکن عقیدہ ٹھیک ہے، اس کی شفاعت بھی میرا محبوب کریں گے، لیکن بدعت والے کے بارے میں فرمائیں گے سحقا لہم، لے جاؤ ان کو جہنم میں ڈالو، میں ان کی شفاعت نہیں کرتا۔ صحیح حدیث ہے کہ جب لوگ آ رہے ہوں گے، حضور کہیں گے آنے دو، فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما حدثوا بعدک یا رسول اللہ، حضور آپ کے علم میں نہیں ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا بلائیں بنائی ہیں، تو آپ فرمائیں گے سحقا لہم، لے جاؤ دور کر دو ان کو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک بڑے سے بڑا مجرم ہے یرجا منہ التوبہ ولکن اہل البدعۃ لا یرجا منہ التوبۃ، کہ بڑے سے بڑے گناہ گار سے امید کرو کہ کبھی توبہ کر لے گا، لیکن بدعتی سے امید نہ کرو کہ کبھی توبہ کر لے گا، کیونکہ گناہ والا گناہ کو برا سمجھتا ہے، بدعتی بدعت کو دین سمجھتا ہے، دین سے بیچارہ توبہ کیسے کرے؟ اللہ جب اللہ آنکھیں کھول دے اور سمجھ آ جائے کہ حضور کی سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے۔
اس لیے دعا کرو اللہ تمہیں اور ہمیں حق اور باطل میں امتیاز نصیب کر دے. دعا کیا کرو اللہ پاک سب پہ اپنی کروڑوں رحمت نازل فرما دے. کسی پارٹی بازی میں نہ پڑو، کسی جھگڑوں میں نہ پڑو، سب کے لیے دعا کرو کہ اللہ سب کو محمد مدنی کا غلام بنا دے. جو زندہ ہیں ان کی ہدایت کا فیصلہ کر دے، اور جو مر گئے اگر شرک پہ مر گئے تو ان کے لیے دعا ہی نہیں، اور اگر شرک پہ نہیں مرے ہیں تو رب غفور ہے، رحمت کر. اگر شرک پہ مر گئے تو پھر تو دعا کرنے کی اجازت ہی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دے دیا کہ بس اب آذر مر گیا ہے شرک پہ، اب نہیں مانگ سکتے. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو ظالم اپنی طرف سے خسر الذین فعلوا هذه الافاعیل فی الدنیا والآخرہ، یہ لوگ میرا مدنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی گھاٹے میں پڑ گئے. اما فی الدنیا فخسروا اولادہم بقتلہم، دنیا میں یہ کیا گھاٹا ہے، اتنا بڑا گھاٹا کیا ہوگا کہ اپنی اولادوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا. وضیقوا علیہم فی اموالہم، اور اپنے مالوں میں تنگی کر دی. وحرموا اشیاء ابتدعوها من تلقاء انفسہم، اور بہت ساری چیزوں کو خود حرام کر دیا اپنے نفس سے، اپنی باتیں خود گھڑ کے. وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَسِيرُونَ أَصْلَ الْمَنَازِلِ بِكَذْبٍ مِنَ اللَّهِ وَإِفْتِرَاءٍ، اور آخرت کا گھاٹا یہ ہے کہ وہ سب سے برے ٹھکانے جہنم میں جائیں گے. تو دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد ہو گئے، اپنی اولادوں سے بھی محروم ہو گئے اور آخرت میں جنت سے بھی محروم ہو گئے. اس لیے فرماتے ہیں کہ قولی تبارک و تعالی ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. متاع فی الدنیا، اگر کوئی کہے کہ دیکھو جی یہ بدعت والے بھی تو دنیا میں بڑے مزے میں ہیں، اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ دنیا کی زندگانی تو چند روزہ ہے، کچھ نہیں. ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر ان نے مرنے کے بعد ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے، اور جب یہ ہماری طرف لوٹ کے آئیں گے تو ہم ان کو بڑا سخت عذاب دیں گے کیونکہ انہوں نے کفر کیا میرے احکام کے ساتھ. وقال الحافظ ابو بکر المرتضی في تفسير هذه الآية حدثنا محمد بن احمد ابراهيم قال حدثنا محمد ايوب قال حدثنا عبد الرحمن المبارك قال حدثنا ابو نبي شلسين جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اذا سرك ان تعلم جهل العرب فقرأ ما فوق الثلاثين من سورة الانعام. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں دیکھوں کہ عرب کے جاہلوں نے کیسے کیسا جہل کیا تھا، مشرکوں نے کیسی کیسی باتیں گھڑی تھیں، تو تم 130 آیات جو ہیں سورۃ انعام کی پڑھا کرو، اس سے آگے پڑھو جس میں اللہ نے کہا قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهكذا روى البخاري من فضل كتاب قريش من صحيحه عن ابن نعمان محمد بن الفضل عارم عن ابي اوانه اسمه الوزان عبد الله اليشكري عن ابي بشر واسمه جابر نبي واشتان ياس به. اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مناقب قریش کے اندر یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں. واللہ تعالی اعلم علمہ اتم. کہتے ہیں جی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پیران پیر کی 11ویں ہر مہینے میں چندہ کر کے بڑی عقیدت سے مناتے ہیں. ہم نے ان کو بڑے سمجھایا ہے، کوشش کی ہے، لیکن وہ نہیں مانتے. یہ ایک کمپنی میں حرم کے خدمت کاروں میں بھی شامل ہیں. بہرحال تمہارے ہمارے ذمہ حق بات پہنچانا ہے، نہیں مانتے ہیں تو نہ مانیں. اللہ نے اپنے نبی کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ تمہارے ذمہ ہے تبلیغ کرو. مان لیں ٹھیک ہے، نہ مانے ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ جو لوگ سرزمین مکے میں رہ کر اللہ کے حرم میں رہ کر بھی بدعت کرتے ہیں وہ کہاں پھر ہدایت پائیں گے؟ ایک بات کو سوچ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے دماغ میں اللہ نے کعبے میں بھی آ کر ہدایت کا دروازہ نہیں کھولا، وہ خدا کے بندے، بلکہ تم نے کبھی غور بھی کیا ہے بہت سارے لوگوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت حسین کب شہید ہوئے تھے؟ بھلا کیا تاریخ تھی؟
بھائی حضرت حسین کب شہید ہوئے؟ 10 کو 10 محرم دن عاشورہ کب ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں تو 11ویں کا دودھ تو اسی لیے پیتے ہیں کہ حضرت حسین کے قتل پہ خوش تھے۔ دراصل وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے دشمنوں کا طریقہ تھا، لیکن بعد میں نسبت کر دی گئی پیران پیر کی طرف، چونکہ پیران پیر روافض کے دشمن تھے اور ان کی عادت تھی یہ کہ الٹا کام کرتے تھے کہ خوشی تو خود منائی اور ذمہ لگا دی پیران پیر کے۔ وجہ کیا تھی کہ پیران پیر سب سے بڑے دشمن تھے رزق کے اور بدعت کے۔ وہ تو اتنا بڑا موحد تھا، اتنا بڑا موحد تھا، تمہیں پتا ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ تھے، یعنی جو یوں سمجھ لو جو عرب میں جس فقہ پر یہاں کے علماء اور امام ہیں یہی مسلک اور مذہب تھا امام عبد القادر جیلانی کا، جن کو تم وہابی اور نجدی کہتے ہو نا، یہی تو مسلک تھا عبد القادر کا رحمت اللہ علیہ۔ بہرحال تمہارے ذمہ ہے کہ ہدایت کرو، نہیں مانتے ہیں نہ مانے۔ میں مکہ مکرمہ میں ملازمت کرتا ہوں، میں سالانہ چھٹی پر گیا تھا پاکستان، واپس آ گیا اور جدے میں آ کے میں نے ایک دوست کی گاڑی پکڑی اور مکے آ گیا، میں نے عمرہ نہیں کیا، تو آپ عمرہ بھی قضا کریں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ چھٹی پہ گیا تھا اس کے لیے دین معاف ہے، چھٹی پہ جاؤ تو روزے معاف، کیونکہ مکے میں رہتے ہو اور چھٹی پہ گئے ہو لہذا روزے بھی ختم۔ وہ اللہ کا دین تو نہیں بدل جاتا مکے میں رہنے والوں کے لیے۔ اللہ کے نبی نے میقات مقرر کر دیے، وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 مواقیت، حضور نے میقات مقرر کر دیے اور حکم دے دیا کہ خبردار کوئی بندہ اس میں مکے کی طرف جانے والا بغیر احرام کے نہ گزرے۔ حتیٰ کہ میرے محبوب صرف جب مکہ فتح ہوا ہے اس میں بھی اللہ نے میرے مدنی کو قتال کی اجازت دی اور حضور بغیر احرام کے آئے، ورنہ کبھی حضور بغیر احرام کے نہیں آئے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ تو بعض فقہا نے فرمایا کہ اگر عمرے کی نیت نہ ہو تو عمرہ نہ کرے تو جرمانہ نہیں ہوگا۔ یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ اللہ کے بندے عمرہ نہ کرو، وہ مسئلہ الگ ہے کہ بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عمرہ قضا بھی کرے گا اور دم بھی ادا کرے گا، باقی ائمہ کے نزدیک دم نہیں دینی ہوگی۔ لیکن اس بات پر تو چاروں امام متفق ہیں کہ جب میقات سے آ رہے ہو تو احرام باندھ کے آؤ تاکہ تمہیں مفت میں عمرہ مل رہا ہے۔ ایسی غلطی نہ کیا کریں جی ہم مکے میں رہتے، مکے میں رہنے سے نمازیں معاف ہو گئی، روزے بھی معاف ہو گئے، عمرے بھی معاف ہو گئے، بڑی چھٹی ہو گئی ماشاءاللہ۔ مکے میں رہنے سے تو تم پر دین کی زیادہ پابندی ہے۔ میں جناب پتہ نہیں مکے میں کام کرتا ہوں، عمرہ نہیں کیا، ابھی مسئلہ بتا دیا ہے۔ اگر ایک آدمی نے امام کے ساتھ 1 رکعت نماز ملی اور 3 رکعتیں اس کی باقی ہیں تو وہ کیسے پڑھے؟ جیسے پہلی 3 رکعتوں میں جو کچھ ہوتا ہے پورا پڑھے، سورت بھی پڑھے، فاتحہ بھی پڑھے، 1 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے، پھر 2 رکعت پڑھے، یعنی جو چھوٹا ہے وہ پورا کرے، یوں سمجھ لو۔ ہم کمپنی کے کام میں دور دور شہروں کا سفر کرتے ہیں، کبھی 5 دن، کبھی 2 دن، کبھی 10 دن، کبھی 7 دن، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 7 مہینے بھی لگ جاتے ہیں۔ تو اگر کسی ایک جگہ پر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہو جائے تو پھر نماز پوری پڑھو، اور اگر 15 دن سے ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے یا کم ہے تو پھر قصر پڑھو۔ کہتے ہیں جی اللہ نے والدین کے حقوق جو ہیں وہ اولاد پہ، اولاد کے والدین پہ، ہاں جی بالکل، ساس سسر کے بھی حقوق ہیں، بالکل حقوق ہیں، وہ بھی والد والدہ کے منزلت میں ہیں، لیکن یہ ساس سسر کا حق نہیں ہوتا کہ تمہاری بیوی ان کے کپڑے دھوئے، ان کی خدمت کرے، یہ کوئی حق نہیں۔ یہ تم ان کی، وہ اپنے ان کے ماں باپ ہیں، اپنے ماں باپ کی کرنا چاہے کرے، تم اپنے ماں باپ کی کرو۔
تمہارے ماں باپ کی اگر وہ کرے تو اس کا احسان ہے، مہربانی ہے، وہ شرعاً پابند نہیں۔ یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، ساس سمجھتی ہے کہ بہو نہیں ہے، نکرانی ہے، اور بہو بھی یہ سمجھتی ہے کہ ساس نہیں ہے تو اللہ کا عذاب گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو زندگی کیسے گزرے؟ یاد رکھو کہ ساس اگر مہربانی کرے گی، بیٹی بنا لے گی، تو وہ بھی شاید حیا میں آ کے خدمت کر دے، ورنہ شریعت میں وہ پابند نہیں ہے۔ شریعت میں صرف اپنے خاوند کے حق ادا کرنے کی پابند ہے۔ حتیٰ کہ بعض فقہا نے جتنا لکھا ہے کہ اگر وہ روٹی پکا دے یا تیرے کپڑے دھو دے یا گھر کا کام کر دے، یہ بھی اس کی مہربانی ہے، وہ شرعاً پابند نہیں۔ ہم نے تو سمجھا ہوا ہے نا جی، یہ نوکر نکرانیاں ہیں بہترین۔ دیکھو نا جی، اب یہاں اگر ایک نکرانی بھی رکھو 1000 ریال تنخواہ دینی پڑتی ہے، تو ایک دفعہ 10,000 خرچ کر کے شادی کیوں نہ کر لو، ساری زندگی نکرانی مل گئی، کپڑے دھوئے، کھانا پکائے، گھر صاف کرے، ہر وقت جناب کپڑے ٹھیک ٹھاک لٹکے ہوئے ہوں اور غسل خانہ بھی تیار ہو، بستر بھی ٹھیک ہو، باقی خدمت بھی کرے، خامد صاحب جب آئے تو جھڑکیاں بھی سنے، گالیاں بھی کھائے، بکواس بھی سنے، یہ کوئی بیوی تو نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، یہ تو تمہارے ہاتھ میں قیدی ہیں، قیدیوں پہ رحم کرو۔ میں 18 سال سے کما رہا ہوں، پیسے بھائیوں کو، والدین کو بھیجتا رہا، وہ کھا گئے، میرے 4 بچے ہیں، اب میں اپنا حق مانگتے ہوں تو میں کس سے مانگتے ہوں؟ نہ 18 سال جو تم بھیجتے رہے پاگل ہو گئے تھے، اب اس کو بس چھوڑو، فکر نہ ملتا ہے نہ ملے گا۔ جو تم نے باپ کو بھیجا ہے وہ تو تمہارا باپ تھا، تم پر حق تھا اس کو بھیجنا، خلاص اس کے بارے میں تو معاف کر دو۔ باقی بھائی ہیں ان کو بھی بخش دو، اللہ تمہیں اور دے دے گا، کون دیتا ہے اللہ کے بندے؟ مانیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ 18 سال کے بعد جو تمہیں ہوش آیا ہے کہ پیسے دیں۔ باقی شریعت میں تم نے ان کو جب بھیجا تھا تو کیوں بھیجا تھا؟ کہ امانت ہے، میرے کاروبار میں لگاؤ یا مدد کی تھی؟ پہلے یہ بھی تو بتلاؤ نا، کیوں بھیجے تھے آپ؟ پہلے تو آپ ہمدرد بن کے بھیجتے رہے، اب مانگنے پہ آ گئے ہو، کیوں؟ ان کے پاس امانت رکھی تھی تم نے کہ میرے پیسے ہیں بھائی جان، یہ اپنے پاس امانت رکھو، یا ابا جان یہ میں پیسے بھیج رہا ہوں، اتنے تو آپ کے خرچے کے ہیں اور اتنے پیسے جو ہیں وہ میرے ہیں، امانت رکھو یا میرے لیے کوئی کام کرو، زمین خریدو، پلاٹ خریدو، کام میں ڈالو۔ پھر تو مانگنے کا حق بھی ہے۔ اگر اس وقت تم بھائی بن کے دیتے رہے گے، جی باپ ہے بھائی ہے، آخر میں نہیں دوں گا تو کون دے گا، تو پھر مانگنے کا کیا حق ہے؟ ابن کثیر فتن والملاحم، میں نہیں سمجھا کیا مقصد ہے تیرا، یا اچھا حدیث جو ہے بغیر وضو کے آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن بے ادبی ہے، بہتر ہے وضو کے ساتھ پڑھا کرو۔ اگر پانی کے ساتھ کپڑے بھیگ جائیں تو نماز ہو جاتی ہے؟ پہلے یہ تو دیکھو پانی پاک تھا یا ناپاک؟ اگر ناپاک پانی سے کپڑے بھیگ جائیں پھر تو نماز نہیں ہوتی، اور اگر پانی پاک تھا تو کوئی حرج کیا ہے پھر؟ حضور پاک معراج کس جگہ سے گئے تھے؟ حرم سے گئے تھے، وہ جگہ کون سی تھی اللہ عالم؟ جبل نور کیوں کہتے ہیں؟ وہاں اللہ کا قرآن اترا اور قرآن نور ہوتا ہے، انزلنا الیک نورا مبینا۔ اگر سفر کے اندر ہوں تو ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کی 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سفر میں دونوں نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ ظہر پڑھ کے پھر عصر پڑھ لیں، اسی طرح مغرب پڑھ کے پھر ساتھ عشاء پڑھ لیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن ان کے نزدیک تھوڑی سی تفصیل ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ظہر میں دیر کر دو، آخری وقت میں پڑھو ظہر کو، اور جب ظہر سے فارغ ہوں تو عصر اول وقت آ جائے گا، عصر کو اول وقت میں پڑھ لو گے، دونوں کٹھی ہو گئے۔ مغرب میں دیر کر کے آخر وقت میں پڑھو اور عشاء کو اول وقت میں پڑھ لو، تاکہ وجہ کیا ہے وہ بھی حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ حضور پاک آ رہے تھے، صحابہ نے کہا حضور نماز، حضور نے فرمایا آگے چلو آگے چلو، کچھ دیر گزر گئی، صحابہ نے کہا حضور ظہر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، آپ نے فرمایا الصلاۃ امامکم، آگے چلو۔ تو پھر صحابہ نے یاد دلایا حضور الصلاۃ، نماز کا وقت ہے، الصلاۃ امامکم، آگے چلو۔ تو حضور نے ظہر کو آخر وقت میں پڑھا اور عصر کو
اول وقت. اچھا امام صاحب بڑے ذکی تھے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے 2 نمازیں جمع کرنے کی اجازت دی ہے، مغرب اور عشاء، اور ادھر ظہر اور عصر. فجر اور عصر بھی اکٹھے پڑھ سکتے ہو؟ ہاں جی، کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ ظہر کا وقت عصر کے ساتھ ملتا ہے اور مغرب کا وقت عشاء کے. تو کہتے ہیں یہی حکمت ہے. اس لیے بہرحال سب کے پاس حدیث رسول ہے. اللہ پاک سب پر کروڑوں رحمتیں فرمائے. میں نے کمپنی میں ڈرائیور ہوں. میں نے جدے میں آ کے سامان گاڑی کا خالی کیا. میرا ارادہ تھا حج کرنے کا ریاض سے، لیکن میں نے آگے جدے سے احرام حج کا باندھا. جو حج کا احرام تو ہو گیا الحمدللہ، حج تو آپ کا ٹھیک ہو گیا، لیکن آپ میقات تو کراس کرائے. بہتر تھا کہ آپ باقاعدہ طائف سے باندھتے یا سیل سے باندھتے. اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو فوراً جب جاگ کھلے، سو گئے، اٹھے، اسی وقت ادا کرو، غفلت نہ کرو، ورنہ ظہر سے پہلے تو ادا کرو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت جو ہیں وہ دونوں فرشتے تھے اور وہ قرآن میں جن کا ذکر ہے. بہرحال میری تو ان سے ملاقات ہوئی نہیں. قرآن میں جو لفظ ہے فرشتے تھے، تو اگر وہ فرشتے بھی تھے تو اللہ نے جب آسمانوں سے نکال دیا تو وہ فرشتوں کے حکم سے ختم ہو گئے. بات کو سمجھیں. کیا مطلب؟ پہلے ابلیس جو ہے، جب تک ابلیس نہیں بنا تھا تو وہ بھی تو فرشتوں کے ساتھ جنت میں رہتا تھا نا. تو جب اللہ نے ابلیس بنا دیا اور جنت سے نکال دیا تو اب اس کا جنت والا مسئلہ ختم ہو گیا. اگر وہ فرشتے تھے تو امتحان میں آنے کے بعد اللہ نے ان کو فرشتہ نہ رکھا، بات ختم ہو گئی، لہذا اعتراض ہی ختم. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ملکین نہیں، ملکین، وہ 2 بادشاہوں کی اولاد. باقی اللہ کے علم میں. مجھے بہرحال جو مفسرین نے لکھا ہے وہ میں نے عرض کر دیا. حتیم حرم کے اندر 4 دیواری ہے. حتیم والا حصہ نقشے میں تھا کعبے کے. ہاں، یہ جو مزاب رحمت ہے نا، یہ دیوار جو ہے اس سے 7 ہاتھ تک یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے، باقی نہیں، صرف 7 ہاتھ. یہ اندر کا تھا تو پیسے کم ہو گئے تو قریش نے چھوٹا کر دیا. او بھائی، اسی میں اللہ کی حکمت ہوگی نا. بادشاہوں کے لیے کبھی کھلتا ہے، ہم غریبوں کے لیے ہر وقت کھلا ہے. جب چاہیں اللہ کے کعبے کے اندر نماز پڑھنی وہاں جا کے پڑھ لو گے، ہم نے اندر پڑھ لی. یہ تو اللہ کی حکمتیں ہیں نا، اللہ کی رحمت ہے نا. اگر ایک آدمی کو پیٹ میں تو گڑبڑ محسوس ہوتی ہے لیکن ہوا نہیں نکلی، ری نہیں خارج ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹتا. اس لیے شریعت میں باقاعدہ موجود ہے کہ جب تک ہوا سونگے، بدبو محسوس ہو. سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں، بالکل. سجدہ تو مکئی دعا مانگنے کا ہے. اللہ سب سے زیادہ دعائیں منظور فرماتے ہیں جو بندہ سجدے میں کرتا ہے. لیکن فرق اتنی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض نماز ہے تسبیح زیادہ کہو، اور نفل نماز ہے تو سجدے میں دعائیں کرو. اور دعائیں بھی وہ کرو جو حدیث میں ثابت ہے، اپنی زبان میں نہ شروع ہو جانا. عورت خانے کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا مانگے تو مرد کو بھی منع ہے، تو عورت کیوں پکڑے؟ مرد کے لیے بھی کوئی حکم نہیں کہ غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگے، صرف ملتزم پہ سینہ لگا سکتا ہے. کہتے ہیں جی پاکستان میں ملازمین کا جو جی پی فنڈ کاٹ لیتے ہیں اور بعد میں اکٹھا کر کے دیتے ہیں. بہرحال وہ جو آپ کا جی پی فنڈ ہے وہ تو آپ کا حق ہے. اس کے اوپر جو سود کی رقم ہے وہ لے لیں، خود استعمال نہ کریں، اور بغیر نیت خیر ثواب کے کسی غریبوں کو دے دیں، اپنے رشتہ داروں میں دے دیں، کسی کام میں لگا دیں، کوئی بات نہیں. ان سے لے لیں، وہ تو ورنہ تو وہ تو بڑا پیٹ ہے، سب کھا جائیں گے. سرکار کا تو پیٹ بھی بڑا ہوتا ہے، سرکار ہے نا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جب حضور کے روضے پہ ہو تو اس طرح سلام بالکل پڑھ سکتا ہے.
جو لوگ اس کے قائل نہیں ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، ہم نے کوئی زبردستی منوانا ہے؟ باقاعدہ حدیث میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جب آتے تھے تو کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور اسی طرح آگے السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا ابت، اسی طرح اور صحابہ سے بھی صلاۃ و سلام پڑھنا جب حضور کے روضے مبارک 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 روضے مبارک